اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جی ناظرین، جی اور یہ کیا نام جی، ہم اس کے اوپر جی یہ کریں گے نا، جو کرنا یہ نیا سال آ گیا ہے 2000 کیا نام جی یہ 24 ہے، اور یہ کیا یعنی کہ نا یہ اسلام میں نا یہ منانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس کی تفصیلی بیان کیا کریں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز یا نیو ہیپی ایئر، یعنی جو نیا سال منایا جاتا ہے اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے ہاں کوئی چیز منانے کا رواج نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی چیز منانا نہیں ہے بلکہ اپنانا ہے۔ ہر چیز کو آپ نے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہیں، ہم آپ کے اخلاق کو اپناتے ہیں، ہم آپ کے اعمال کو اپناتے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو اپناتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہوگا کہ ہم اس کو مناتے ہیں۔ آپ کی باتیں منائی جاتی ہیں، آپ کے افعال منائے جاتے ہیں، آپ کے کردار منائے جاتے ہیں، آپ کے اخلاق منائے جاتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر نیا اس سال منانا کسی بھی طرح اسلام میں اچھا ہوتا، مستحسن ہوتا اور جائز ہوتا، حلال ہوتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مناتے، آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر مناتے، فاروق اعظم مناتے، عثمان غنی مناتے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ مناتے، حسن و حسین مناتے، اور آپ کے بعد کئی سالوں تک جو اللہ رب العزت نے اسلامی حکومتیں عطا کی ہیں اور اسلامی حکومتیں دنیا کے اندر رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اسلامی مملکت عطا کی، تو انہوں نے بھی کبھی اسلامی سال نہیں منائے، نہ انگریزی سال منائے گئے نہ اسلامی سال منائے گئے۔ اور پھر ہمیشہ دیکھیں اللہ والے لوگ، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، اور ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سال کو مناؤ، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس سال کو مناؤ، بلکہ ہاں، سال جب شروع ہو تو اپنے گزشتہ سال کے اعمال کو دیکھ کر اس پر رویا جائے، دھویا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور یہ سوچا جائے کہ دیکھو میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور میں کچھ کر نہیں پایا، میں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، میں نے حضور کے نقش قدم کو اختیار نہیں کیا، مجھ سے کتنی بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اور اسی طرح میں نے کتنے بڑے بڑے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں اس بات کے اوپر رونا چاہیے کہ ہم روتے ہیں، دھوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، آئندہ سال ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نیو ایئر یا ہیپی نیو ایئر یہ کوئی اسلام میں اس کی حلال ہونے کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، نہ یہ جائز ہے۔ یہ نیا سال ہے، شروع ہو جائے گا، اس سال کے اندر کیا اتار آتے ہیں، کیا چڑھاؤ آتے ہیں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، اب نیا سال آ گیا، مجھے اس پر خوشی نہیں، غم منانا چاہیے،
کہ بھائی مجھے یہ غم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں صرف کیا اور میں نے کہاں اپنی زندگی کو کھو دیا اور میں نے اپنی زندگی کی کتنے مہینے اور سال میں نے تباہ و برباد کر دیے اور کہاں میں نے اپنے آپ کو اس گندگی کے اندر گناہوں کی دلدل میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. اس پر مجھے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. نیو سال کی آڑ کے اندر جو لوگ ہلا گلا کرتے ہیں، افراتفری کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، ناچ گانا گاتے ہیں، اور اسی طرح ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، ڈیٹیں ماری جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو زناکاری بدکاری کے واقعات ہوتے ہیں اس نئے سال کی پہلی رات کے اندر، تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کیسے ناکام لوگ ہیں کہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اسلام میں کہاں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور صلحاء صالحین نے اور سلف الصالحین نے اولیاء اللہ نے کہاں کہا ہے کہ بھئی تم اس سال کی اول رات کے اندر جتنے گناہ کرو گے تمہیں معاف ہیں، یا جتنی چوریاں کرو گے تمہیں معاف ہیں، ڈاکے ڈالو گے معاف ہیں، تم ہوائی فائرنگ کرو گے تمہیں معاف ہیں. لیکن ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہمارے حفاظتی اداروں کو بھی چاہیے اور تمام وہ محکمے جو اس ملک پاکستان کے امن کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے اور ایسے لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے اور ایسی چیزوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. کاغذات کے اندر، اعلانات کے اندر، میڈیا کے اوپر تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ رات آتی ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، ہوائی فائرنگ پورے ملک پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر لوگ ہوائی فائرنگیں کرتے ہیں. پھر دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے کنارے، وہاں پر جو ہے یہ لوگ جو ہے ہلا گلا اور ہڑل بازی کی جاتی ہے. وہاں جو ہے نا غیر محرم لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ساتھ پھرتے ہیں اور وہاں وہ جو ہے نا زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، شراب پی جاتی ہے، جوا کھیلا جاتا ہے اور اس پر لاکھوں اربوں کروڑوں روپے جو ہے خرچ کیے جاتے ہیں. اپنی زندگی بھی برباد کی جاتی ہے، اپنے اخلاق بھی تباہ کیے جاتے ہیں، اعمال بھی تباہ کیے جاتے ہیں، اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور وہ مسلمان گرانے جن کی مسلمان بچیاں اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنی عزت کو محفوظ بناتی ہیں، وہ اس دن ان کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے. تو ہم فلسطین کو روئیں گے، ہم کشمیر کو روئیں گے، ہم کس چیز کو روئیں گے کہ بھئی وہاں جو نا عصمت دری ہوتی ہے، وہاں مسلمان خواتین کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، وہاں جو ہے نا یہودی اور یہ ہندو اور بنیے یہ سب جو ہے نا مسلمانوں کی عزتوں کو تار کرتے ہیں. یہاں تو مسلمان خود جو ہے اس کام کے اندر مصروف ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نیا سال جو آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے منایا جائے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگی جائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے، آئندہ اپنے رخ کو درست کیا جائے، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، افعال کو صحیح سمت میں کیا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو آئندہ سال گزارا جائے. کیا پتہ سال میں کون سے دن اس کی موت آ جائے اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے. اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو صحیح جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.